السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال خصالا ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم. सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की एक सही रवायत अभी आपके सामने पढ़ी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं: बादिरू बिल अअमाल खिसालन सित्तन, क़यामत के करीब 6 चीज़ों के रोनमा होने से पहले पहले आमाल सालिहा खूब करो, नेक काम में जल्दी करो। 6 चीज़ों के आने से पहले पहले, 6 खसलतों के पैदा होने से पहले पहले। वो 6 चीज़ें क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीबवार जिक्र फरमाया है। आपने फरमाया इमरतुस सुफहा, बेवकूफ़ों की हुकूमत, जाहिलों की हुक्मरानी, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, सूझबूझ वाले नहीं हैं, इल्म और फ़िक़्ह वाले नहीं हैं, ऐसे लोगों को ओहदा और मनसब मिल जाएगा, वो दुनिया की और मुल्क की हुक्मरानी करेंगे। हुकूमत जब नाअहल लोगों की तरफ लौट जाए तो ये क़यामत की निशानी है। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा क़यामत कब आएगी? आपने कहा क़यामत की तुमको क्या पड़ी, क़यामत के लिए तैयारी क्या की? बहरहाल सवाल है, जवाब है। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी बयान फरमाई। कहा इदा उस्सिदल अम्रु इला गैरि अहली, जो अहल नहीं है, ना अहल है, नाकारा है, उसको जिम्मेदार बना दिया जाए, जिम्मेदारी दे दी जाए। ये क़यामत की निशानी है। और हदीस जिब्रील में बिल्कुल सराहत के साथ इस्तेमाल किया है, जिक्र हुआ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम देखो नंगे बदन नंगे पांव घूमने वाले, जिनकी कोई हैसियत नहीं, वो ज़मीन के बादशाह और हुक्मरान बन जाएंगे। क़यामत की निशानी है कि ऐसे लोग ओहदा और मनसब को संभालेंगे जिनके अंदर ज़र्रा बराबर भी काबिलियत, सालिहियत और सलाहियत नहीं होगी, लेकिन लोग उनको जिम्मेदार बनाएंगे। तो पहली निशानी बेवकूफ़ों की हुक्मरानी। दूसरी निशानी आपने बयान फरमाई, कहा वकसरतुश्शुरत, पुलिस और दरबानों की कसरत। पुलिस और दरबानों की कसरत कि हुक्मरानों की तरफदारी करने वाले, हुक्मरानों के पास जाने वाले और ऐसे लोग जुल्म का सपोर्ट करने वाले, ज़मीन में फितना फसाद मचाने वाले, जुल्म करने वाले, ये आम हो जाएंगे। आपने आगे फरमाया वक़तीअतुर रहम, नंबर 3, रिश्ते नाते को तोड़ना। जो रिश्तेदार है उनके साथ बदसलूकी करना, उसको तोड़ देना, ये भी क़यामत की निशानी है। नंबर 4 वबैउल हुक्म, फैसले को बेचना, रिश्वत लेकर के, पैसा लेकर के, कमीशन लेकर के, बस जिसका हक नहीं उसको दे दिया। रिश्वतखोरी का फितना आम हो जाएगा। काजी और जज बिकेंगे, फैसले को बेचेंगे। हम देखें दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे कैसे फैसले आते हैं, कैसे कैसे लोग फैसला करते हैं। कोई परवाह नहीं, हक और इंसाफ का कोई कोई एहतमाम नहीं। इंसाफ का खून अगर देखना हो, दौरे हाजिर को देख लो।
اور قیامت کی یعنی اور اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اور بہت سارے فتنے رونما ہوں گے اور بے انصافی اور نا انصافی عام ہوگی، عدل و انصاف کا جنازہ نکالا جائے گا۔ آگے آپ نے فرمایا نمبر 5 واستخفافا بالدم، لوگ خون کو ہلکا سمجھیں گے، خون بہانے کو ہلکا سمجھیں گے۔ آپ دیکھیے پورا جائزہ لے لیجئے کہ کون سا ایسا دن ہے جس دن کہیں مرڈر نہ ہوا ہو، کہیں بھی فتنہ فساد نہ ہوا، کہیں مارا نہ گیا ہو۔ یہ تو خبر ہر روز نکلتی ہی ہے۔ شیر بہت طاقتور مخلوق ہے، لیکن شیر کے بارے میں کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ شیر نے شیر کو مار ڈالا، لیکن یہ ہر روز سننا پڑ رہا ہے، دیکھنا پڑ رہا ہے کہ انسان نے انسان کو کھا لیا، انسان نے انسان کا خون بہا دیا۔ آج پانی کے مقابلے میں خون سستا ہے، تھوڑی سی بات ہوئی، تھوڑا سا معاملہ ہوا، بس ہتھیار نکالا، شوٹ کر دیا، ختم معاملہ۔ قتل و غارت گری، خون بہانا، زمین میں فتنہ و فساد مچانا، یہ بالکل عام ہو جائے گا۔ اور قیامت کی جو فتنے ہوں گے، جو نشانیاں آپ نے بیان فرمائی ہے کہ مارنے والا مارے گا، وہ نہیں سمجھے کہ میں نے کیوں مارا، اور جو مر گیا وہ بھی نہیں جانے کہ مجھ کو کیوں مارا گیا۔ اتنا قتل عام ہوگا، اتنا قتل عام ہوگا۔ اور آج ہم دیکھیں اپنی نگاہوں سے، یہ سب ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، قتل و غارت گیری کا فتنہ بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نشانی جو اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے، کہا وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ وَلَا أَعْلَمِهِمْ مَا يُقَدِّمُونَهُ إِلَّا لِيُغَنِّيَهُمْ۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ صرف آواز دیکھ کر کے مصلی پڑھائیں گے، نماز پڑھا دیں گے، صرف آواز دیکھیں گے، کون اچھی طریقے سے گنگناتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، بس اچھی آواز کو ترجیح دیں گے اور اس کو عہدہ اور منصب دیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس کا تقویٰ ہے کہ نہیں، علم و بصیرت ہے کہ نہیں، بس اسی بنیاد پر سلیکشن ہوگا، انتخاب ہوگا کہ اس کی آواز بڑی پیاری ہے، اس کی آواز بڑی میٹھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی کہ لوگ صرف خوبصورت آواز اور نغمگی آواز کی بنیاد پر لوگ قرہ کو، حفاظ کو آگے بڑھیں گے، مصلی پہ آگے بھیجیں گے، آگے بڑھائیں گے، آگے کریں گے تاکہ وہ گنگنائے، بس اس کی اچھی آواز کی وجہ سے اس کو مصلی دیں گے، اس کو ممبر و محراب دیں گے۔ یہ علم اور فقہ، بصیرت اور تقویٰ، امانت داری، ان سب چیزوں کو اتنا کوئی توجہ نہیں، بس آواز اچھی ہونی چاہیے۔ رمضان میں ہر موسم، ہر رمضان میں یہ اگر آواز اچھی چاہیے، اسے ایسے قاری کی ضرورت ہے تراویح پڑھانے کے لیے۔ یہ فتنہ ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، اس کی آواز اتنی اچھی نہیں ہے، اس کو موقع نہیں ملے گا، اس کو نہیں رکھیں گے۔ وہ قاری، وہ حافظ جس کی آواز میں نغمگی ہو، لطافت ہو، خوب اچھی آواز سے گنگناتا ہو، ایسے آدمی کو آگے کریں گے۔ قرآن پڑھنا اچھی آواز میں اچھی بات ہے، لیکن انتخاب اسی بنیاد پر ہو کہ تقویٰ نہ دیکھا جائے، ایمان نہ دیکھا جائے، اور نہ ہی اس کا اخلاق دیکھا جائے، نہ اس کا علم دیکھا جائے، نہ اس کی بصیرت دیکھی جائے، نہ اس کا فقہ دیکھا جائے، بس آواز اچھی اس کو امام بنا دو۔ قیامت کی نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان نشانیوں کو ہم اپنے آپ سے دور رکھیں اور قیامت کی نشانی خود نہ بنے، نیک اعمال کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے، ان 6 چیزوں کو رونما ہونے سے پہلے خوب نیکیاں کر لو۔ جب فتنے رونما ہو جائیں گے تو آدمی فتنے میں الجھ کر رہ جائے گا، نیکی سے محروم ہو جائے گا اور گناہ ملوث ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، جو ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں، یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔